اللہ کے رسول انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق۔ اخلاق کی اہمیت، اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ ان حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق در حقیقت فطری جذبات و احساسات ہی کا دوسرا نام ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ غیر مرئی شے ہے جس کا اظہار آدمی کے مختلف اعمال و افعال اور کردار و سلوک سے ہوتا رہتا ہے۔ ارادہ و اختیار و احساسات کے صحیح اور بہترین استعمال سے اس کی زندگی نمودار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہی ہے۔ آپ نے انسانی زندگی کو مختلف اکائیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اسے ایک کل قرار دیا، اور زندگی کے ہر پہلو، اس کے ہر شعبے سے متعلق، خواہ اس کا تعلق معاشیت سے ہو یا حکومت و سیاست سے، اخلاق کے صحیح اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں۔ انسانی زندگی میں اخلاق حسنہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کی اہمیت و افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ قوموں کی تاریخ میں کسی ایسی قوم کی مثال نہیں ملتی جس میں نیکی و بدی، خیر و شر اور صحیح اور غلط کا سرے سے کوئی تصور نہ پایا جاتا رہا ہو۔ جو لوگ جبریت کے قائل ہیں وہ بھی علی الاعلان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے نزدیک جھوٹ سچ میں، حق اور ناحق میں، صحیح اور غلط میں، یا ایمانداری اور مکر و فریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں۔ تقوی، طہارت، سچائی، خیر پسندی اور سلامت روی انسان کے مطلوب صفات ہیں، انسان کے ضمیر کے لیے کبھی ممکن نہیں۔ تو خلاصہ یہ کلام یہ ہے بتانے کا اور سمجھانے کا کہ اخلاق کو مذہب اسلام کے اندر کتنا سراہا ہے، اخلاق کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے کے بعد سب سے زیادہ اگر لوگوں کو کوئی چیز، ویسے تو آپ کی ہر چیز، ہر ادا، چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، تمام کی تمام چیزیں آپ کی لوگوں کو پسند تھی، لیکن اخلاق حسنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی وہ لوگوں کو اتنی محبوب تھی کہ مشرکین مکہ، یہودی اور جو غیر ایمان والے تھے وہ بھی عادت اخلاق کو دیکھ کر آپ کے ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ آپ کی نرمی کو، آپ کے اعلیٰ کردار کو، آپ کے اعلیٰ اخلاق کو، آپ کے لب و لہجے کو دیکھ کر، آپ کے عادت شریفہ کو دیکھ کر لوگ مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ لیکن آج بڑے احساس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہم نے جو اسلام کا اصل کلچر تھا، اسلام کا جو اصل ماڈل تھا، اسلام کی جو اصل حقیقت تھی، وہ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کر دی، چھوڑ دی۔ ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو رہا ہے وہ اپنی من مرضی کا ہو رہا ہے۔ جو اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے، جس دین کو، جس کردار کو، جس کریکٹر کو، جس اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو دیا ہے، وہ تو ہم سے چھوٹ گیا، وہ تو دور ہو گیا۔ اسی لیے لوگ آج مسلمانوں سے کنفیوز ہیں، مذہب اسلام سے کنفیوز ہیں، متنفر ہو رہے ہیں، چونکہ ہماری طرف سے ان کے سامنے صحیح اسلام کا کلچر پیش نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں تو آج بھی مسلمان اگر اپنے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار اور اپنے کریکٹر کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے مذہب اسلام کو رکھے اور اپنے اعمال وہی اعمال پیش کرے جو ہمیں اس دین نے دی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا اور دیا ہے، تو آج بھی مذہب اسلام کے کتنے دیوانے لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کون کرے؟ تو یہ ہم اور آپ کو کرنا پڑے گا۔
یہ کوئی اور نہیں کرے گا.